حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا سے لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر اللہ رب العزت کے حکم سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے، دست مبارک میں عصا تھا، اس کے سرے میں زنبیل لٹکی ہوئی تھی جس میں سفر کا توشہ تھا۔ اس شان سے آپ علیہ السلام مصر میں پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ہارون کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو خبر دی کہ اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو بھی رسول بنایا ہے کہ فرعون کو خدا کی طرف سے دعوت دو۔ یہ سن کر آپ کی والدہ گھبرائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری تلاش میں ہے، جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کو نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو تم اس سے نرمی سے بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ مفسرین کے نزدیک فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم اس لیے تھا کہ اس نے بچپن میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر جوان رہے گا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، مرتے دم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی، کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں تا دم مرگ باقی رہیں گی، اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ وعدے کیے تو اسے یہ بات بہت پسند آئی، لیکن وہ کسی کام پر حامان سے مشورہ لیے بغیر قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتا تھا، اور اس وقت چونکہ حامان وہاں موجود نہیں تھا اس لیے اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ جب وہ آیا تو فرعون نے اسے یہ خبر دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی ہدایت پر ایمان قبول کر لوں۔ یہ سن کر حامان کہنے لگا، میں تو تجھے عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، لیکن یہ کیا کہ تو رب ہے اور بندہ بننا چاہتا ہے، تو معبود ہے اور عابد بننے کی خواہش کرتا ہے۔ فرعون نے کہا، تو نے ٹھیک کہا، اور یوں وہ ایمان قبول کرنے سے محروم رہا۔ فرعون کو خبر دی گئی اور صبح کے وقت آپ علیہ السلام کو بلا لیا گیا۔ آپ نے اس کے پاس پہنچ کر اپنی رسالت کے بارے میں بتایا اور فرعون کے پاس جو حکم پہنچانے پر آپ علیہ السلام مامور کیے گئے تھے وہ پہنچایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان ارسل معانا بنی اسرائیل، اے فرعون ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا کیونکہ آپ اسی کے گھر میں پلے بڑے تھے۔ اس نے احسان جتاتے ہوئے آپ سے کہا، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اے موسیٰ کیا تو نے میرے گھر پرورش نہیں پائی اور کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا، اور تم تو ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں 30 سال گزارے، اور اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے عمدہ لباس پہنتے تھے اور اس کی سواریوں میں سوار ہوتے تھے اور اس کے فرزند کے طور پر مشہور تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہانی سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا، جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا، پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جو تو مجھے جتا رہا ہے، اور تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب کہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی، پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ یعنی میں نے قبطی والا وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں نہیں جانتا تھا کہ گھونسا مارنے سے وہ شخص مر جائے گا،
کیونکہ میرا اس قبطی کو مارنا اسے ظلم سے روکنے اور ادب سکھانے کے لیے تھا، قتل کرنے کے لیے نہیں تھا۔ پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا، اس کے بدلے تم مجھے قتل کر دو گے، تو میں تمہارے پاس سے مدین شہر کی طرف نکل گیا، اور مدین سے مصر آتے وقت کوہ طور کے پاس مجھے میرے رب تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا اور مجھے رسالت کا منصب عطا فرمایا۔ اور اس میں تیرا کیا احسان ہے کہ تم نے میری تربیت کی اور بچپن میں مجھے اپنے پاس رکھا، کھلایا اور پہنایا، کیونکہ میرا تجھ تک پہنچنے کا سبب تو یہی ہوا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان کی اولادوں کو قتل کیا۔ تیرے اس عظیم ظلم کی وجہ سے میرے والدین میری پرورش نہ کر سکے اور مجھے دریا میں ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ اگر تو ایسا نہ کرتا تو میں اپنے والدین کے پاس ہی رہتا، اس لیے یہ بات کیا اس قابل ہے کہ اس کا احسان جتایا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے فرعون لاجواب ہو گیا، تو اس نے یہ گفتگو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی اور کہا، وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو جائے۔ فرعون کے آس پاس اس کی قوم کے سرداروں میں سے 500 شخص زیوروں سے آراستہ زرعی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر تعجب کرتے ہوئے فرعون نے ان سے کہا، الا تستمعون، کیا تم سن نہیں رہے؟ یعنی کیا تم کو اس بات پر تعجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ پھر فرعون نے اپنے حواریوں سے مزید یہ کہا، ان رسولکم الذی ارسل علیکم لمجنون، بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون حیران رہ گیا، اور اس کے پاس قدرت الہی کے آثار کا انکار کرنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ جب اس سے کوئی جواب بن نہ پڑا تو اس نے کہا، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اے موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ مدارک اور روح البیان میں ہے کہ فرعون کی قید قتل سے بدتر تھی۔ اس کا جیل خانہ تنگ و تاریک اور گہرا گڑھا تھا، جس میں بندے کو اکیلا ڈال دیتا، نہ وہاں کوئی آواز سنائی دیتی اور نہ کچھ نظر آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، کیا تو مجھے قید کرے گا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی حق اور باطل میں فرق واضح کرنے والا کوئی معجزہ لے کر آؤں، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور میری رسالت کی دلیل ہو؟ اس پر فرعون نے کہا، اے موسیٰ، اگر تم اپنے دعوے کی صداقت پر دلیل پیش کرنے میں سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو بغل سے نکالا تو وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ تفسیر ساوی میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے رکھا تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار اژدہا بن گیا۔ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا فرعون کے محل کی دیواروں پر تھا۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا، اور گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا، اسے پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ فرعون کہنے لگا، اس کے سوا اور بھی کوئی معجزہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو اچانک اس سے سورج کی سی شعاع ظاہر ہوئی، جس سے دیکھنے والوں کی نگاہیں چکا چوند ہو گئیں۔ ان نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد سمجھنے کے بجائے فرعونیوں نے کہا، ما ھذا الا سحر مفترا وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے
اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں یہ بات کبھی نہیں سنی۔ 2 نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون کی حالت یہ ہوئی کہ اسے اپنی خدائی کا دعویٰ بھول گیا اور وہ خوف کی وجہ سے تھر تھرانے لگا۔ اپنے گمان میں خود کو معبود اور لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے کے باوجود اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے مشورہ مانگنے لگا، حالانکہ جب وہ خود کو خدا کہتا تھا تو عاجز ہو کر اور گھبرا کر دوسروں سے مشورہ مانگنے کی کیا حاجت تھی۔ بہرحال سرداروں سے کہنے لگا، اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے گارے پر آگ جلا، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں۔ فرعون نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مکان ہے اور وہ جسم ہے کہ اس تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہوگا، اس لیے اس نے حامان کو عمارت بنانے کا حکم دیا اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ چنانچہ حامان نے فرعون کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہزارہا کاریگر اور مزدور جمع کیے، اینٹیں بنوائیں اور تعمیراتی سامان جمع کر کے اتنی بلند عمارت بنوائی کہ دنیا میں اس کے برابر کوئی عمارت بلند اس وقت موجود نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا عمارت بنانے والا حامان ہے۔ اور پھر فرعون اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہنے لگا، بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس زمانے میں چونکہ جادو کا بہت رواج تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کے قوم کے لوگ اس دھوکے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے۔ وہاں موجود سرداروں نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دو، اور جب تک ان کا جھوٹا ہونا ظاہر نہیں ہو جاتا اس وقت تک انہیں قتل کرنے میں جلدی نہ کرنا، تاکہ لوگ تمہارے بارے میں برا گمان نہ کریں اور تمہارے پاس انہیں قتل کرنے کا عذر بھی آ جائے۔ اس کے لیے تم یوں کرو کہ مختلف شہروں میں اپنے کارندے بھیجو جو جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں، اور ایسے جادوگر لائیں جو جادو کے علم میں موسیٰ سے بڑھ کر ہوں، اور وہ لوگ اپنے جادو سے موسیٰ کے معجزات کا مقابلہ کریں، تاکہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے اور فرعونیوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ کام جادو سے ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ خازن اور مدارک میں یوں بیان ہوا ہے کہ پھر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو؟ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ تم کرو گے۔ ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہو، برابر فاصلے پر جگہ سے مراد ایسی جگہ ہے جو ہموار ہو، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ فریقین میں ہونے والا مقابلہ دیکھ سکیں۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی، تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں۔ اس آیت میں یوم الزینت سے فرعونیوں کا وہ میلہ مراد ہے جو ان کی عید کا دن تھا، جس میں وہ بہت سج سنور کر جمع ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ دن عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا تھا۔ اس سال تاریخ ہفتے کے دن واقع ہوئی تھی، اور اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے معین فرمایا کہ یہ دن ان کی شوکت کا دن تھا، اور حق کے ظہور و غلبہ اور باطل کی رسوائی کے لیے ایسا ہی وقت مناسب ہے جب کہ اطراف و جوانب کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع کر لیے گئے۔ بادشاہ بھی اپنے مصاحبین کو لے کر شاہانہ کر و فر کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان ہو گیا۔ میدان کے چاروں جانب انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو حق و باطل کے اس معرکے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ایک طرف مصر کے چوٹی کے جادوگر اپنی جادوئی ساز و سامان کے ساتھ بڑے متکبرانہ انداز میں کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو دوسری جانب
اللہ کے دو نیک بندے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے بارگاہ الہی میں دعا کر رہے تھے۔ جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے؟ ان کی بات سن کر فرعون نے جواب دیا کہ اس صورت میں تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے چھپ کر مشورہ کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ ہو، اور اس کے بعد انہوں نے صف بندی کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم اپنے جادو کا سامان ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو سامان ڈالنا ہے وہ ڈال دو۔ آپ نے جادوگروں سے یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ ان کے پاس جو کچھ جادو کے مکر اور ہیلے ہیں پہلے وہ سب ظاہر کر لیں، اس کے بعد آپ اپنا معجزہ دکھائیں، اور جب حق باطل کو مٹائے اور معجزہ جادو کو باطل کر دے تو دیکھنے والوں کو بصیرت و عبرت حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہنے لگے بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ انہیں اپنے غلبے کا یقین تھا کیونکہ انہوں نے جادو کے انتہائی اونچے درجے کا عمل ظاہر کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی اور میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑتے نظر آ رہے ہیں، اور دیکھنے والے اس نظر بندی سے مسحور ہو گئے ہیں۔ اور بعض علماء کے بقول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی فطرت کے مطابق اپنے دل میں اس بات کا خوف محسوس کیا کہیں وہ سانپ ان کی طرف ہی نہ آ جائیں، اور بعض مفسرین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں قوم کے حوالے سے خوف محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی اس نظر بندی کے گرویدہ ہو جائیں اور معجزہ نہ دیکھیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، ڈرو نہیں بے شک تم ہی غالب ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اسی وقت بہت بڑا سانپ بن کر، اژدہا بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا جو جادو کی وجہ سے اژدہے بن کر دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ جب وہ ان سب کو نگل گیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنا دست مبارک میں لے لیا تو وہ پہلے کی طرح پھر عصا بن گیا۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں پکڑ کر سجدے میں گرا دیا ہو۔ پھر جادوگروں نے سچے دل سے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔